ہم بڑے قیمتی تھے، اللہ نے قیمتی بنایا تھا ہمیں، لیکن ہم نے فضول اپنے آپ کو بنا لیے۔ ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا، آگے بڑھنا، یہ تو دور کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ من عرف نفسہ، اپنے آپ کو تو پہچان لو نا۔ باہر یہ جو ہمارا طبقہ نوجوانوں کا ہے اور ہمارے وہ لوگ جو اپنی عادات کو پکا لیں، وہ اپنے معاملات کو تھوڑا سا مینج کر کے چلیں۔ اگر آپ سارا دن فارغ رہیں گے نا تو کچھ نفس کی لذات بڑھ جائیں گی، چیزوں کو مینج ہی نہیں کریں گے تو جو دن گھر میں سارا دن لیٹے رہتے ہیں جو لوگ، ان کی فرمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ کبھی ان کا صبح کے ناشتے میں پائے کھانے کو دل کر رہتا ہے، دوپہر میں کہیں فارغ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ذرا پکوڑے نکلے ہیں تو ٹھیک رہے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی فرمائش کرتے ہیں کہ شام کا وقت ہے، چلو کوئی ٹکا بٹیرا کھائیے، چلو کوئی اچھی نہیں ہے ڈشاں بن جائیں تو ٹھیک ہوئے نا۔ تو یہ مصروفیت پھر انہیں نا اگلے کچھ مہینوں میں ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتی ہے، یہ والی مصروفیات، کیونکہ آپ نے چیزوں کو مینج نہیں کیا، وقت کا تعین نہیں کیا۔ جو لوگ پابندی سے فجر کی نماز پڑھنے کی عادی ہے نا، پابندی سے، وہ ذہن بنا لیں کہ آپ 2-3 دن اگر آپ نے پابندی سے الارم لگایا نا کہ مجھے 5 بجے اٹھنا ہے یا 5:20 پہ، تو میرا خیال ہے کہ 3 یا 4 دن الارم بجے گا، 5ویں دن آپ خود بخود جاگ جائیں گے۔ اور فجر کے بعد جب آپ واک کر کے لوٹیں گھر اور پھر آپ کا خیال ہو کہ میں نے کچھ تلاوت بھی کرنی ہے، آپ کا تعین ہو وقت کا، اور یہ رواج آپ کی وجہ سے بچوں میں بھی آئے گا۔ آپ کی وجہ سے استاد فرمایا کرتے تھے میرا بس چلے تو میں طالب علموں کو ہفتے میں ایک چھٹی بھی نہ کروں اتوار کی، تو طالب علم پریشان ہوتے ہیں کہ استاد جی اسی تے کہنے کہ ہفتے بعد 3 چھٹیاں ہوں تو تسی دیکھ تو ہی۔ وہ کیا فرماتے تھے، کہتے سی جس دن چھٹی ہوندی ہے نا شیڈول خراب ہو جاتا ہے، بچیاں دا پھر سوار نو بھی آون تے دل نہیں کرتا، انہاں دل اس کا تجربہ کیا، جب اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو سوموار کو نہیں دل کرتا جانے کا اسکول۔ کہیں بھی آپ بریک لگاتے ہیں نا تو ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے، کس کے پاس نہیں ہوتی، کچھ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی وسعت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی۔ وقت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا فرمائی، اگر اس کو ہمیں مینج کرنا آ جائے، طے کرنا آ جائے، تو ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے وقت پہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 39 سال ہوئی ہے، پوری 40 سال نہیں۔ ہمارے ہاں 39 سال کا بھی نوجوان ہوتا ہے، ہاں منڈا کنڈا ہے، بابا کہتے تھے وہ ناراض ہوتا ہے۔ 39 سال عمر، 39 سال عمر مبارک تھی جس میں انہوں نے روز 5 سپارے قرآن پاک بھی پڑھ لیا، روز کئی لاکھ بار درود شریف بھی پڑھ لیا۔ انہوں نے اپنے پورے عہد حکومت میں بڑے بڑے سرائے قائم کیے، بڑی بڑی مساجد بنائی، جو پچھلے بادشاہوں سے پہلے گزرنے والے عدل نہیں کرتے تھے وہ ساری خرابیاں دور کر کے انہوں نے عدل بھی کر دیا۔ ان 39 سالوں میں یہ وہ حسین شخص ہے کہ جس نے اتنا کام کیا کہ اسے رسول پاک کی بارگاہ سے سلام بھی آیا۔ اتنے بڑے کام کر کے 39 سالوں میں اللہ کے حضور بھی حاضر ہو گئے، اور صدیاں بیت گئی بھائی۔ خطیب ممبروں کے پہ بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے وقت کو مینج کیا، ان کی مثالیں دی جاتی، ان کے تذکرے کیے جاتے، ان کے حوال بیان۔ وجہ کیا تھی؟ وقت نہیں ضائع کیا، ٹائم نہیں ضائع کیا۔ آپ یقین کریں اتنا وقت ہے ہمارے پاس، اتنا وقت ہے، فلانی چیز کا بھی ہمیں پتہ ہے، فلانی چیز کا بھی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دلی میں رہتے تھے اپنے مرشد کے پاس، قطب الدین بختیار کاکی کے پاس۔ تو ایک بندہ نا دور سے کہیں آیا تو اس نے بابا صاحب سے کہا فلانے محلے جانا ہے، تو فرمانے لگے مجھے نہیں پتا۔ وہ کہنے لگا آپ دلی میں نئے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں، سالوں بیت گئے۔ تو کب پھر آپ کو اس محلے کا نہیں پتا؟ کہنے لگے 2 گلیاں کا پتا ہے بس، ایک قطب کے گھر جاتی ہے، دوسری واپس آتی ہے، تیسری کا مجھے پتہ ہی نہیں۔ وہ تو فارغ ہیں جو جناب سب کا پتہ رکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے آج کل، وہ کیا کر رہا ہے آج کل۔
اپنی زندگی میں اوقات کا اتنا ضیاع ہے، اتنا وقت ضائع ہے، اتنا وقت ضائع، حد ہو گئی۔ ہمارے بزرگوں نے وہ کتابیں لکھ کے وہ ہم سے پڑھی نہیں جاتی، اتنی اتنی بڑی ہیں، وہ لوگ پڑھ نہیں پاتے ساری زندگی میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1000 کتاب لکھی ہے، اور ایسے نہیں لکھ دی کہ 4 کتابیں رکھی تو 5ویں اس میں سے نکل آئی، ایسے نہیں، بلکہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کو کھولا جائے تو کئی کئی جلدوں میں کتابیں بنتی ہیں۔ کیسے لکھا؟ وقت مینج تھا، وہ وقت پہ اٹھتے تھے، وقت پہ سوتے تھے، وقت پہ جاگتے تھے، وقت پہ نماز پڑھتے تھے، وقت پہ سارے کام کرتے تھے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن مجید کے درس لکھنے بیٹھے تو ایک پارے پہ ایک جلد لکھ دی، 8 جلدوں میں حدیث کی شرح لکھی، سینکڑوں شاگرد بنائے، بے شمار ان کے عقیدت مند ہوئے، ان کی کتابیں انمول موتی ہیں۔ کسی نے کہا حضور سارا کچھ کیسے ہوا؟ تو فرمانے لگے وقت نہیں ضائع کیا زندگی میں، وقت نہیں ضائع کیا۔ مفتی صاحب نا جب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتے تھے اور پہلی بات کرتے تھے نا الحمدللہ، تو لوگ گھڑی ٹھیک کرتے تھے، کہتے تھے لو بھائی 1 بج گیا، مفتی صاحب بیٹھ گئے۔ یہ وقت مینج تھا، یہ ایک بھی منٹ پہ آگے پیچھے نہیں ہوتے، بلکہ ایک سادی مثال، مفتی صاحب نا عصر کی نماز سے 15 منٹ پہلے گھر سے نکلتے تھے، روزانہ مینج کیا ہوا تھا۔ تو آپ گزرتے تھے نا جہاں سے، تو ایک حویلی تھی، ایک زمیندار تھا، اس نے بھینسیں رکھی ہوئی تھی، تھوڑا سا بھینسوں والے لوگ دودھ دھونا شروع کرتے ہیں تھوڑا سا پہلے، تو مفتی صاحب جب سامنے سے گزرتے تو وہ زمیندار کہتا کہ اپنے بیٹے سے کہندا پتر اے گڈا چھاٹ دے، مفتی صاحب لنگ گے نہیں۔ وہ کہندا ابا جی یہ دن کھلوتا، کہندا دن چھاٹ، استاد لنگ گے نہیں، وہ وقت پہ جاتے ہیں، لہذا وقت ہو گیا ہے، تو اس طرح کر، تو شروع کر دور دھونا۔ کہتے ہیں گھڑیاں کم ہوتی تھی، ہر بندے کے پاس ہوتی نہیں تھی، تو اگر گھڑی منگا کے بھی کبھی دیکھتے نا تو واقعی 4:45 ہوتے تھے۔ اپنے معاملات کو جب ہم طے کر لیں، جب ان کا ارادہ بن گیا، جب کو کام کرنے والے لوگ تھے، اب یقین کریں کئی لوگوں کو اپنے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوتی جتنی ان کو پڑوسیوں کے معاملے میں پتہ ہوتا ہے، اتنی معلومات اپنی نہیں ہوتی جیسے جیسے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے فلانا۔ اور کسی دانشور نے بڑی عمدہ بات کی تھی، اس نے کہا تھا ہمیں پڑوسی کے غلط حرکتوں کا تو پتہ ہوتا ہے پر اس کی غربتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ذرا وقت پہ خیال کرتے ہیں کہ فلانا شرارت بچہ کتنی کرتا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ اس کی فیس بھی ادا ہوئی ہے کہ نہیں، انہوں نے روٹی بھی کھائی ہے کہ نہیں، ان کے پاس اسکول جانے کا یونیفارم بھی ہے کہ نہیں۔ اپنے وقت کو ہمیشہ اچھے انداز میں